کل آپ نے سوشل میڈیا پہ نہیں دیکھا کہ فقہ الاحوال جو ہے فلاں اسماعیلی بندے نے لکھا ہے؟ یہ کس تحقیق کے مطابق کہتے ہو آپ؟ پھر ہمارے لوگ اس پہ واہ کرنے لگ جاتے ہیں یار. ہم اپنے لوگوں پر ماتم کریں گے، اس کو جو ہے ہم رد کے جواب دے دیں کہ شاہ سید محمد نور بخش نے جس سلسلہ کو بیان کیا ہے اس سلسلے کے اندر معروف کرخی کو حضرت امام رضا سے متصل کیا ہے نہیں کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو شاہ سید محمد نور بخش کو چھوڑ کر کسی اور کی بات میں کیوں یقین کروں؟ کوئی ہونے والی بات کرو، کوئی دل کو بانے والی بات کرو، کوئی عقل کے مطابق والی بات کرو. آپ تحقیق کے نام پہ ہر وہ بات کرنے لگ جاتے ہو. کوئی نور بخش خالص یہ سرکار ہے؟ بھائی آپ اپنے مذہب کی استناد کو قرآن و سنت سے متصل کرتے ہو، کیا نور بخش متصل نہیں کر سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ وَمُعِينُ ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله المولانا العلي العظيم. سب سے پہلے تحمید و تمجید بر خدائے بزرگ و برتر، درود و سلام ہو محمد و آل محمد کے ذوات مقدسات پر اور سلسلہ طریقت میں تشریف لائے ہوئے تمام اولیاء کرام اور بزرگان دین پر. آج ہم بروز اتوار یہ علمی نشست یا درس کا سلسلہ جو ہے حضرت استاد نے ابھی اذان ہوتے ہوتے میرا سپرد کیا ہے، اور ابھی تقریباً 2 بجے کے قریب کہیں اور ایک پروگرام میں جانا ہے، اس لیے میں مختصراً کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. سرنامہ کلام سے جو ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس طرف موضوع سخن کو لے کے جا رہا ہوں. اس پہ میں نے پہلے بھی 1-2 بار گفتگو کی ہے. قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے. رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ لفظ الا حرف تنبیہ کہتے ہیں، انا کو حرف تحقیق کہتے ہیں. حرف تنبیہ یعنی جب کوئی شخص خواب غفلت میں ہوتے ہیں یا جو ہے بیداری کی حالت میں ہوتے ہیں لیکن لاشعوری کی حالت میں ہوتے ہیں، اس کو لاشعوری کی حالت سے شعور میں لانے کے لیے یا خواب غفلت سے جو ہے بیدار کرنے کے لیے عرب والے لفظ الا کو استعمال کرتے ہیں. الا بیدار ہو جاؤ، ہوشیار باش، آگاہ رہو. ان حرف تحقیق کے تحقیق کی 3 مراحل سے گزرتے ہیں. ایک دفعہ انسان خالی ذہن ہوتا ہے، پھر اس کے تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، عام نارمل بات کرو تو وہ سمجھ جاتے ہیں. ایک دفعہ اس کی ذہن میں جو ہے پہلے سے کچھ علوم حاصل کیا ہوتے ہیں یا کچھ اس کے پاس وسائل ہوتے ہیں جس کی بنا پر اس کو جو ہے ڈائریکٹ کسی چیز کو ماننا مشکل ہو جاتا ہے کہ دلائل و براہین کے بغیر اس کو کسی چیز کے بارے میں آپ بولیں گے تو وہ بولے گا بھائی کیا دلیل ہے. ٹھیک ہے جی. ایک چیز انکاری ہوتے ہیں، باقاعدہ ایک بندہ جو ہے شکوک و شبہات کا شکار ہوتا ہے، ایک شخص مکمل انکار کرتے ہیں میں ان چیز کو نہیں مانتا ہوں، تو عرب والے جو ہے تحقیق تحقیق کے ذریعے سے اس بات کو محکم کرتے ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ رہو، بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن. ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن. ولی کے بارے میں اس دن میں نے گفتگو کی تھی کہ ولی کون ہوتا ہے، کس شخص کو آپ ولی بول سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایسے کچھ اصطلاحات ہیں جن کی تشریح، جن کی تبیین بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ اس اصطلاح کی وقعت بھی باقی رہے. مثال کے طور پر میں جو ہے ایک IT ماہر کو یا کسی ڈاکٹر کو میں ڈاکٹر بولوں اور ایک عطائی ڈاکٹر کو بھی ڈاکٹر بولوں، ایک جو ہے اپنے طرف سے خیالات کے ذریعے سے کام کرنے والوں کو بھی ڈاکٹر کہوں، تو اس ڈاکٹر کی اصطلاحیت اس طرح کی جو حیثیت نہیں رہتی. کیونکہ یہ دنیا جو ہے نا، جس طریقے سے اس دنیا کو ہم نے چلانا ہے، جس دنیا کا ایک نظم ہے، ایک ترتیب ہے، اس کی بقا کے لیے ہر چیز کو اپنے جگہ کو دینا، اپنے حیثیت دینا ضروری ہوتا ہے. اسی طرح ولی کیا ہوتا ہے؟ ولی اس دن میں نے عرض کیا تھا کہ امیر کبیر سید حمدانی کی تعلیمات کو جس شخص نے اخذ کیا ہے وہ بدخشی یا رستاخی جعفر بدخشی، اس نے خلاصۃ المناقب میں یہی لکھا کہ اولیاء اللہ ولی وہ شخص ہو سکتا ہے
جو احکام شریعت پر عمل کرتے ہوئے تقرب اللہ کو حاصل کرتا ہے. بس مختصر الفاظ میں ولی و شخص ہوتا ہے. پھر اصول اعتقادیہ میں بھی جو ہے شاہ سید محمد نوربخش نے ویجب ان تعتقد ان اللہ اولیاء اللہ، اولیاء اللہ پر جو ہے اعتقاد رکھنا واجب ہے. وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ وہ عالم ہے جو عمل بھی کرتے ہیں، وہی علماء ربانی ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء، پیغمبر کے حدیث کو بھی کوٹ کیا. پھر فرمایا بھائی کم کم 3000 کے قریب جو ہے وہ اولیاء اللہ اس دنیا میں ہوتے ہیں. اور لا یخلو من برکاتہ طرفۃ عین، ایک پلک جھپکنے کے لیے بھی اولیاء اللہ کے برکات سے یہ دنیا خالی نہیں ہوتا. پھر پیغمبر کے حدیث کو کوٹ کیا، اللہ ابرار اللہ ہلاک الفجار، اگر ابرار نہ ہوتے، اچھے لوگ نہیں ہوتے، اولیاء اللہ نہیں ہوتے، اللہ ہلاک الفجار، پھر یہ فاجر لوگ، یہ فاسق لوگ، یہ گناہگار لوگ ہلاک ہو جاتے، ان کا نام و نشان تک نہ ہوتے. یعنی اگر آپ کچھ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، زندگی جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، تو ان اولیاء اللہ کی توفیل سے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر فرمایا آدمہم علی خاتمہم مہدی، ان کا پہلا جو ہے علی ہے، آخر جو ہے مہدی ہے. ہم بحیثیت نوربخشیہ، ہم شاہ سید محمد نوربخش نور اللہ مرقدہ اعلی اللہ مقامہ کو مانتے ہیں، اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں. تو کسی بھی شخصیت کو پرکھنے سے پہلے، کسی بھی شخصیت کو جانچنے سے پہلے، کسی کی شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے اس کا پس منظر کا مطالعہ ضروری ہوتا ہے. پس منظر سمجھتے ہیں آپ؟ ابھی میں اس زمانے میں زندگی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، میں اس زمانے میں زندگی کر رہا ہوں. میرے آس پاس آئی ڈی کا، سوشل میڈیا کا، پرنٹ میڈیا کا، الیکٹرانک میڈیا کا یہ جبر ہے میرے اوپر، ہے نہیں ہے میرے اوپر جبر؟ ایک جبر ہے، ایک تاریخی جبر ہوتا ہے، ایک زمانی جبر ہوتا ہے، ایک رسوم و رواج کی بندشوں میں ہم بند ہوتے ہیں. ابھی آپ ہر بات کر سکتے ہو سکتے ہیں وہ شرعی لحاظ سے بہتر ہو، لیکن آپ کے جو ہے رسم و رواج کی وجہ سے آپ بہت سارے باتیں نہیں کرتے ہیں. آپ رسوم و رواج میں آپ بند ہے نہیں ہیں. اسی طرح ابھی سوشل میڈیا کے زمانے میں بہت سارے باتیں آپ کرتے ہو، نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ یہ بندش ہے ہمارے اوپر. یعنی لامحالہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے آپ ان رسوم و رواج سے، آج اس معاشرے کے اندر ہونے والی ان حرکات سے، سکنات سے، ان حوادثات سے، ان مفاجات سے آپ متاثر ہوتے ہیں. اور اس سے کوئی شخص انکار نہیں کرتا ہے تو آپ بولو، کوئی شخص انکار نہیں کرتے ان چیزوں سے. پھر شاہ سید محمد نوربخش کی زندگی کو سمجھنے کے لیے آپ ایک حدود طے کرتے، آپ ایک حدود قید لگا کر پھر اسی ڈائریکشن میں، اسی حدود کے اندر شاہ سید محمد نوربخش کی زندگی کو آپ مطالعہ کرتے ہو. یہ کیا آپ کے لیے مناسب ہے؟ یہ کوئی انصاف کا تقاضا ہے؟ میں جو ہے کچھ دن پہلے مولانا ابوالحسن ندوی، میں غالباً پڑھتا ہوں ابوالحسن ندوی کو، میں بہت پڑھتا ہوں. اس کے قلم میں روانی ہے، زبان میں چاشنی ہے، ایک علمی شخصیت ہے. اردو ادب، عربی ادب پر اس کا جو ہے دسترس ہے، دنیا میں ایک نام ہے، ابھی وفات ہوئی ہے. ابوالحسن ندوی نے امام ابن تیمیہ، اور ابن تیمیہ جو ہے دنیا کے متنازع ترین شخصیت میں سے ہے. یعنی ابن تیمیہ کے بارے میں جو لوگ جو ہے تعریف کرتے ہیں وہ اوج ثریا تک لے کے جاتے ہیں، جو تنقید کرتے ہیں وہ جو ہے اس کو زمین جو ہے گنگال کے نیچے تک لے کے جاتے ہیں. ایسے القابات تعریف میں بھی تنقید میں بھی ملتے ہیں آپ کو. وہ ایک متنازع ترین شخصیت ہے. منہاج السنہ اس کا مشہور کتاب، آپ جو ہے اس نے یونانی منطقی میں رغبت کیا، بہت سارے علمی کام بھی کیا، اس کو تعریف آپ کو کرنا چاہیے. اس شخصیت کے حالات زندگی کو لکھتے ہوئے پھر لکھتے ہیں کہ ابن تیمیہ نے بہت سارے تبررات کیا، بہت سارے فتوے دیے، جو ابھی جو ہے تھوڑا ایک وسیع ذہنیت کے لیے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جو ہے ایک انٹرنیشنل شخص کے لیے وہ مشکل ہو جاتا ہے. وہ لکھتے ہیں ابن تیمیہ اس زمانے میں مجبور تھے یہی کرنے پر، اس وقت کے تقاضے ایسے تھے. وہ لکھتے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ بھائی وہ اس طریقے سے جو ہے ابن تیمیہ کی شخصیت کو فیس کر رہا ہے، اس کی دفاع کر رہا ہے کہ ابن تیمیہ کو اس زمانے میں یہ فتویٰ دینا کیوں پڑے. بالخصوص یہ کتاب منہاج السنہ جس کتاب کے جو ہے مخالف میں لکھی گئی ہے، جس کے جواب میں یہ کتاب منہاج السنہ لکھی گئی ہے، وہ جو ہے وہ شخصیت اہل تشیع کے بہت بڑے فقیہ تھے اس زمانے کے. ٹھیک ہے جی. پھر ادھر جو ہے زنادقہ کے ساتھ، ادھر مشرکین کے ساتھ، پھر وہ تاتاری جنگوں کے زمانے تھے، اس میں ابن تیمیہ اس زمانے سے مجبور ہو گئے. اسی طرح امام ابن حزم فقہ ظاہری کے بہت بڑے فقیہ تھے، مغاربہ بولتے ہیں جس طرح اصطلاحات میں استعمال ہوتے ہیں مستشرق، اسی طرح غالباً عربی کتابوں میں مغاربہ جو ہے نا اسپین کے اطراف کو مغاربہ استعمال ہوتے ہیں، مغرب، کیونکہ اسلامی دنیا کے اس طرف ہے اسپین. تو امام ابن حزم جو ہے اسپین سے تعلق رکھتے تھے. تو ابن حزم کی جو ہے باتوں میں بھی تندی ہے، شدت ہے، رخت ہے اس کی زبانوں میں.
وہاں پہ بھی یہی لکھتے ہیں کہ وہ اس زمانے کی بندشوں سے، اس وقت کے جو ہے علم دشمن لوگوں کی پریشر سے، ان کی جبر سے جو وہ مجبور تھے، انہوں اس لیے ان کی زبان کو یہی تیزی رکھی. پھر شاہ سید محمد نوربخش وہ بھی ایک مصلح ہے نا، وہ بھی ایک فقیہ ہے، وہ بھی ایک مجدد ہے، وہ بھی جو ہے. آپ شاہ سید محمد نوربخش کی زندگی کو ایک فقیہ کے طور پر کیوں دیکھتے؟ صرف ایک فقیہ کے طور پر. وہ ایک مصلح نہیں کیا؟ آپ ابن تیمیہ کو مصلح کبیر کا نام دے سکتے ہو، امیر کبیر کو کیوں نہیں دے سکتے؟ کیا وہ کام جو ابن تیمیہ نے کیا کیا امیر کبیر نے نہیں کیا؟ یہاں تک کہ ابو الحسن ادھر جو ہے عبد الوہاب نجدی کے بارے میں دنیا کا جو ہے مظلوم ترین مصلح کے نام سے کتاب لکھی، اس کے حالات زندگی پہ آپ پڑھیں. آپ عبد الوہاب نجدی کے بارے میں آپ مصلح کا لقب دے سکتے ہیں، آپ مجدد کہہ سکتے ہیں. آپ شاہ سے اس دن میں نے جو ہے ایک مضمون لکھا تھا، کسی نے مجھ پہ اس پہ بولا بھائی یہ آپ لمبا لقب دے رہے ہیں. بھائی میں شاہ سید محمد نوربخش کو مصلح مانتا ہوں، میں شاہ سید محمد نوربخش کو مجدد مانتا ہوں، میں شاہ سید محمد کو فقیہ بھی مانتا ہوں، میں شاہ سید محمد نوربخش کو ایک متنوع الجہاد شخصیت مانتا ہوں، اور اسی زمانے کے اندر شاہ سید محمد نوربخش سے بہتر شخص کسی کو نہیں سمجھتا. اور یہ شاہ سید محمد نوربخش کا بھی دعویٰ ہے. وہ لکھتے ہیں، اس دن میں نے عرض کیا تھا، وقت کی کمی کی مجبوری ہے میرے اندر، اس دن جو شاہ سید محمد نوربخش نے لکھا ہے کہ میں نے جب سلسلہ تصوف پر تحقیق کیا تو مجھے اسی زمانے کے اندر امیر کبیر سید الحمدانی کے سلسلے سے بہتر کوئی سلسلہ مجھے نہیں ملا. یہ آپ رسالہ انسانامہ میں دیکھ سکتے. پھر رسالہ کشف الحقائق کے اندر شاہ سید محمد نوربخش نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی تشریح میں پھر اپنے سلسلے کو لے کر امام جو ہے رضا سے لے کر یہاں تک حضرت علی سے لے کر خود تک جو ہے سلسلے کو گنا گیا ہے. اب ہمارے سلسلے کے اندر جو ہے نا 3 کیٹیگری میں آپ کو سلسلہ نوربخشیت کو مطالعہ کرنا پڑے گا. ایک امام علی علیہ السلام سے لے کر امام رضا تک، ایک امام رضا سے لے کر شاہ سید محمد نوربخش تک، ایک شاہ سید محمد نوربخش سے لے کر جو ہے آج عصر حاضر تک آپ کو مطالعہ کرنا. اس 3 حصوں میں مطالعہ کرنا پڑے گا. آپ ایک ہی ڈائریکشن میں مطالعہ کرتے ہو، پھر لوگ حکم لگاتے ہیں ادھر آلو سننا یہ بولتا ہے، ٹھیک ہے جی، نجم الدین کبریٰ یہ بولتا ہے، یہ لکھتے ہیں شاہ سید محمد نوربخش. آپ کا معیار کیا ہے؟ آپ کا مقیاس کیا ہے؟ آپ تاریخ ملل النہال کا جو علم ایک شعبہ ہے آپ مطالعہ کریں. مذہب کے اندر کیا ہوتا ہے، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا. مذہب آپ عام آسان الفاظ میں بولیں تو عقائد اور احکامات کا مجموعہ ہوتا نہیں ہوتا ہے. اس سے کوئی انکار ہے کیا؟ شاہ سید محمد نوربخش سے پہلے آپ کے پاس فقہی طور پر عقائد کے طور پر ایک مجموعہ ہے جو باقرہ مسلک کے طور پر ہو ہے؟ تو آپ بتاؤ تاریخ میں. ٹھیک ہے جی، جب فقہی طور پر عقائد کے لحاظ سے مجموعہ جس شخص نے آپ کو ایک دبستان دی، جس شخص نے آپ کو پہچان دی، جس شخص نے آپ کو ایک جو ہے نشان دیا، بھائی میرا پہچان یہ ہے، اس شخص کو معیار قرار دینا ہماری مجبوری ہے. آپ کی مجبوری ہے کہ آج اس شخص کو معیار قرار دیں. اگر اس شخص کے معیار کے مطابق کوئی تعلیمات ہے چاہے وہ کسی کا ہو، آپ شاہ سید محمد نوربخش سے پہلے جتنے بزرگان دین ہیں ہو سکتا ہے اس کے بہت سارے عقائد شاہ سید محمد نوربخش کے معیار کے مطابق ہو تو ہم لیں گے، نہیں ہے تو پھر ہم نہیں لیں گے. کل قیامت کے دن مجھے فقہ الاحوال کے دن سوال پوچھا جائے گا، کل قیامت کے دن مجھے اصول اعتقادیہ کے مطابق سوال پوچھا جائے گا، مجھے کسی اور کتاب کے مطابق نہیں پوچھا جائے گا کہ بھائی فلاں اس پہ عمل کیوں نہیں کیا. آج میں من و ان جمعی طور پر میں فقہ الاحوال پر مکمل عمل کروں، میرے توان کے مطابق، میرے وسعت کے مطابق، میرے بساط کے مطابق میں عمل کروں، اصول اعتقادیہ کے مطابق عمل کروں، تو میرا یہ اعتقاد ہے، یہ میرا ایمان ہے کہ میں کل قیامت کے دن فلاں پاؤں گا. یہ نہیں ہے. اگر آپ کو شک ہے فلاں نہیں پاؤں گا پھر اس پر عمل آپ کیسے کرتے ہو؟ جس شخص کی کتابوں پر آپ کے فلاح کا، آپ کے فائز کا، آپ کی کامیابی کا، آپ کی قیامت کی جو ہے شفاعت کا، کل خدا کے سامنے حجت کا سامان ہو، وہی آپ کے معیار ہوگا نا. نہیں ہو تو آپ بتاؤ، وہی آپ کے معیار ہو نہیں ہوگا. پھر اس کتاب کے اندر آپ جس تعلیمات کی باتیں کر رہا ہو، جن چیزوں کی طرف آپ شوشہ چھوڑ رہے ہو، جن چیزوں کو لا کر عام عالم میں جو ہے تحقیق بلند کر رہے ہو، کیا وہ شاہ سید محمد نوربخش کی تعلیمات سے متصادم ہے، مطابقت رکھتی ہے یا متصادم ہے؟ کیا بتاؤ؟ آپ صاحبان علم ہیں، آپ بہت ساری چیزوں کو ہم سے بہتر جانتے ہیں، آپ سوشل میڈیا ہم سے بہتر استعمال کرتے ہیں، آپ پرنٹ میڈیا کی دنیا میں ہم سے بہتر جانتے ہیں. آپ دیکھو نا فقہ الاحوال کے اندر آپ جو ہے
کوئی بھی احکام اسلام کے اندر لیتے ہیں تو قرآن سے لیتا ہے. ماخذ کیا ہوتا ہے؟ قرآن ہے یا سنت ہے. بعض کے نزدیک اجماع بذاتی ماخذ ہے، بعض کے نزدیک نہیں ہے. بعض کے نزدیک عقل ہے، بعض کے نزدیک عقل نہیں ہے. بعض کے نزدیک قیاس ہے، بعض کے نزدیک قیاس نہیں ہے. میں اس گفتگو کی طرف بھی جا رہا ہوں. لیکن آج فقہ الاحوال کے اندر ائمہ اہل بیت علیہم السلام، قرآن کے بعد، پیغمبر کے بعد، علی علیہ السلام کے بعد کوئی ایسے ایک شخص کا قول تک دکھاؤ جس کو تائید کے لیے لایا گیا ہو. ایک قول دکھاؤ. 53 باب کے اندر ایک قول دکھاؤ جس کو تائید کے طور پر لایا گیا ہو. لیکن علی کا نام آپ کو فقہ میں مل رہا ہے اور عقائد کے اندر بھی مل رہا ہے. جس خطبۃ البیان کو یہاں تک کہ نام نہیں لیتا ہوں، وہ لوگ تک نہیں مانتے ہیں، لیکن اس خطبۃ البیان کو عقائد کی استناد کے طور پر وہاں پہ مولا علی کے نام سے منسوب کر کے لایا. نہیں لایا آپ نے. پھر آپ اس کو حیثیت نہیں دیں، کوئی کسی اور حیثیت کیوں دیں ہم لوگ؟ یہ آپ کی مجبوری ہے. پھر امام رضا تک، وقت کی کمی میری مجبوری ہے. معروف کرخی کے بارے میں ایک شایعہ یہ ہے کہ معروف کرخی امام رضا سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی، معروف کرخی کا امام رضا کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی ہے. یہ کچھ دوسرے مسالک کے لوگ بھی تنقید کرتے ہیں، کچھ ہمارے علماء کے ذہنوں میں بھی یہ جو ہے شکوک و شبہات اٹھ رہے ہیں. ایک جواب دینا چاہتا ہوں کہ شاہ سید محمد نور بخش نے جس سلسلہ کو بیان کیا ہے اس سلسلے کے اندر معروف کرخی کو حضرت امام رضا سے متصل کیا ہے نہیں کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو شاہ سید محمد نور بخش کو چھوڑ کر کسی اور کی بات میں کیوں یقین کروں؟ میری کامیابی کا میں جس شخص کو حجت کے طور پر پیش کر سکتا ہوں وہ شاہ سید محمد نور بخش ہے. وہ شخص اپنے سلسلے کو ادھر امام رضا تک متصل فرما رہے ہیں. آج کوئی اور شخص آگے بولے بھائی فلاں نے ملاقات نہیں کی ہے، فلاں نے ملاقات نہیں کی ہے، فلاں معروف کرخی ہے، تو میں اس کو کیوں مانوں؟ باقی تاریخ کی کتابوں میں ہزاروں چیزیں، آپ کس کی تاریخ کو لے گو؟ آپ کوئی اپنا معیار تو طے کرو نا بھائی، فلاں تاریخ یہ میرا حدود بندی ہے، یہاں تک اگر آئے تو پھر نواسا یہ نہیں تو نہیں ہے. آپ کرو نا، تعین کرو. پھر بولو اس تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس تاریخ کی کوئی حیثیت ہے نہیں تو پھر بتاؤ. کشف المراد کے اندر علامہ نے جو ہے ادھر وہ بواب داری ہی لکھا ہے معروف کرخی جو ہے امام رضا کے دربان تھے. دربان آپ جانو اس دربان کو اور اس اصل حیثیت کو. ادھر جو ہے علامہ عبد الحسین شرف الدین نے اپنی کتاب کے اندر جو مصر کی جس مفتی کے ساتھ آپ کی گفتگو ہوئی تھی وہاں پہ روایت کی بحث کو کرتے ہوئے علم رجال کی بحث کو پھر وہاں پہ معروف کرخی کو لائے امام رضا سے منسوب کر کے. باقی اپنے جو مولانا شکور صاحب نے جو معروف کرخی پہ جو کتاب لکھی ہے، اس کے علاوہ بہت سارے آپ کے پاس استناد اور استشہاد ہیں، آپ کے پاس ثبوت ہے. سب سے بہتر آپ کے لیے یہی کہ شاہ سید محمد نور بخش نے اپنے سلسلے کو ذکر کرتے ہوئے امام رضا تک پہنچایا. وہاں معروف کرخی کی ذکر ہے نہیں ہے پھر ختم. ہمارے لیے وہی معیار ہے. آپ کسی اور کو معیار کے طور پر پیش کر سکتے ہو تو اس کو معیار کے طور پر پیش نہیں کر سکتے. کیا اس کا معیار وہی منازع من اللہ ہے؟ کیا اس کی بات جو ہے قرآن و سنت کی مطابقت میں ہے؟ اس کے بات مطابقت میں نہیں ہے. کوئی ہونے والی بات کرو، کوئی دل کو بانے والی بات کرو، کوئی عقل کے مطابق والی بات کرو. آپ تحقیق کے نام پہ ہر وہ بات کرنے لگ جاتے ہو. کوئی نرباشا خالص سے سرکار ہے بھائی؟ آپ اپنے مذہب کی استناد کو قرآن و سنت سے متصل کرتے ہو، کیا نرباشا متصل نہیں کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہو میرا فہم جو شریعت سے میں نے حاصل کی ہے یہ 100% درست ہے، باقی مسالک کا درست نہیں ہے، نواسوں کا درست نہیں ہے؟ کل آپ نے سوشل میڈیا پہ نہیں دیکھا کہ فقہ الاحوال جو فلاں اسماعیل بندے نے لکھا ہے؟ یہ کس تحقیق کے مطابق کہتے ہو آپ؟ پھر ہمارے لوگ اس پہ واہ کرنے لگ جاتے ہیں. یار ہم اپنے لوگوں پر ماتم کریں گے، اس کو جو ہے ہم رد کے جواب دے دیں. آپ سوشل میڈیا پہ کیا نہیں آتے ہیں؟ یہ بتاؤ نا، آپ کیا نہیں آتے ہیں؟ اب ہر جس کو سراہنے لگ جاتے ہو. کوئی ایک دقیق ثبوت تو پیش کرو. جس بندے نے لکھا ہے وہ کب کا آیا ہوا بندہ ہے؟ فقہ الاحوال سید محمد نور بخش کے نام سے ایک سید محمد نور بخش ہے، ادھر جون پوری ہے، ادھر سید محمد نور بخش ہے، ادھر کوئی اور سید محمد نور بخش ہے. تاریخ میں ایک نور بخش گزرا تو آپ بتاؤ نا. یہ ہماری کمزوری ہے. ہمیں اپنی تعلیمات پر اطمینان نہیں ہے. ہمیں عقلی طور پر ان چیزوں کی جرح تعدیل، ان چیزوں کی ترتیب پر بات کرنے کے ہمارے اندر جو ہے صلاحیت کم ہے. مذہب کے اندر کم نہیں ہے ہمارے مذہب کے اندر. باقی چلا پھر کبھی شاہ سید محمد نور بخش گفتگو ہوئی تو شاہ سید محمد نور بخش کا عہد بھی جو ہے نا ایک شورش کا عہد تھا، ایک انتشار کا عہد تھا. ادھر تیمور امیر لنگ جو ہے ادھر جو ہے ہندوستان تک اس کی حکومت تھی. اس کے بعد اس کا بیٹا مرزا شاہ رخ آیا،
اس سے پہلے تاتارین کی جو ہے یلغمار تھے، وہاں خون کے دریا بہاتے تھے وہ لوگ. پھر اس کے بعد صفویوں کی حکومت آئی. ان 3-4 حکومتوں کے درمیان میں شاہ سید محمد نوربخش نے اپنے مسلک کو جو ہے واضح کیا. یہاں تک کہ آئینہ جمال کے مالک نے لکھا ہے کہ شاہ سید محمد نوربخش ان جو ہے پوری زندگی کو آپ ترتیب دے کر لکھیں تو 25 سال مکمل قید میں رہے، یہ لکھا ہے اس نے. آپ ادھر ابن تیمیہ کو 7 سال قید میں رہنے پر بھائی 7 سال قید میں لکھا، فلان کتاب کو لکھا ہے. ایک شخص 25 سال قید میں رہا ہے، آپ کو کیا کرو گے؟ 25 سال کم ہوتے ہیں، 1 سال آپ 2 سال آپ حشر میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں، ایک شخص 25 سال قید میں رکھ سکتے ہیں. پھر جا کے اس معاشرے سے جس تہذیب کے غلبگی میں شاہ سید محمد نوربخش زندگی کر رہے تھے، اس تہذیب پہ وہاں پہ جو برائیاں تھیں، شاہ سید شیخ الحمد میں دیکھو نا، انا مامور برفع البدع، میں بدعتوں کو دور کرنے پر مامور ہوں.